بچے ہیں یا کم عمری کی شادیاں ہو رہی ہیں، جتنی بھی بچوں کے حوالے سے تشدد ہو رہا ہے یا وائلنس ہو رہے ہیں، تو وہ ہم ایشو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہمارے ہر سینٹر میں 2 فیسیلیٹیٹرز ہیں، تو وہ کمیونٹی میں جا کے وہ ایشوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ہم ریفر کرتے ہیں. ریفر اس طرح کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ مسنگ ہے تو ہم ان کے والدین کو تلاش کرتے ہیں، یا پھر اگر کوئی بیمار ہے تو کسی ہسپتال میں ریفر کرتے ہیں، یا بچوں کو جو بھی مسئلہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ سائیکولوجسٹ ہوتی ہیں جو بچوں کو سائیکو سوشل سپورٹ بھی دیتی ہیں، ان کے ساتھ سیشنز لیتی ہیں. اور پھر ایسے اگر ہمارے پاس ایشوز ہے جو ہم خود نہیں حل کر سکتے تو پھر اس ایشو کے لحاظ سے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں یا جو ادارے اس ایشو پہ کام کرتے ہیں ہم ان کو ریفر کرتے ہیں تاکہ اس بچی کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. بڑی مہربانی. ہوں گی کہ کہیں پہ چائلڈ لیبر پہ کہیں پہ کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں پہ چائلڈ لیبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہاں پہ بات ہو رہی ہے. ہم چائلڈ لیبر پہ بہت بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ہم افیکٹ بھی بچے پہ دیکھتے ہیں کہ اثرات کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ کام کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جنرل سی باتیں ہم کرتے ہیں، جسمانی اس پہ اثر ہو رہا ہے، اس کے ذہن پہ اثر ہو رہا ہے، اس کے ورکنگ آورس پہ اثر ہو رہا ہے، اس کی پڑھائی پہ اثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم صرف آبزرو کرنے پہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے. سائیکالوجی ان کی سائیکی کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. سائیکولوجیکلی جو ہے اس پہ اس کام کرنے کا، اس کے انوائرمنٹ کا، اس کے ماحول کا کیا اثر ہو رہا ہے، اس کی سوچ پہ، اس کی ایموشنز پہ، اور وہ کیا چیز فیل کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ جب اس کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہے کہ اس کی اسی سوچ پہ، اس کی ایموشنز پہ اور اس کی فیلنگز کو جانے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر سکتا ہے. جب ایک بچہ جو ہے ایک گھر میں، فار ایگزامپل ہم لوگ کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کی ایک سب سے بڑی جو ہے وہ ہے کاز ہے وہ غربت ہے، ٹھیک ہے نا. غربت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوا ہے جہاں پہ غربت ہی غربت ہے. وہ جب بڑا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ میرا ابا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کا ابا اس کو ساتھ لے جاتا ہے. اس سے نہیں پوچھا کہ تمہارا دل کر رہا ہے یہ کام کرنے کو کہ نہیں، تمہارا دل کیا کرتا ہے، تم اسکول جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو. بس اس کو لے گیا، زبردستی کام پہ لگا دیا. اس کے بچے میں اپنے ابا کے لیے خوف پیدا ہو گیا کہ اگر میں کوئی بات کروں گا تو میرا ابا مجھے مارے گا کہ بھائی تم اسکول نہیں جا سکتے، یہ ہوگا وہ ہوگا. جب وہ جس ایریا میں کام کر رہا ہے وہاں پہ اس کو ایموشنل ابیوز کیا جا رہا ہے، اس کو فزیکلی ابیوز کیا جا رہا ہے، اور وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، اپنی ایموشن بتا بھی نہیں سکتا. اس کے دل میں یہ ساری چیزیں ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت آپ چھوٹا سا بیج لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیج لگاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. اس بچے کے دل میں ایگریشن آ رہا ہے، اس کے دل میں فیئر ہے، وہ اپنی ایموشنز کسی کو نہیں بتا رہا. تو وہ آہستہ آہستہ جب ایک بڑا درخت بن جائے گا تو اس نے باہر تو نکلنا ہے نا، جڑیں تو باہر نکالنی ہیں. تو جب وہ چیزیں اس کی ساری جو یہ غلط چیزیں سوچ ہے، اس کی غلط دل میں جو محسوسات ہے وہ کوئی نہیں سمجھ رہا. جب وہ باہر نکلے گا تو کس سینس میں نکلے گا؟ یا تو بچہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف چلا جائے گا، یا تو ڈرگ ایڈکٹ ہو جائے گا، یا تو پھر سائیکولوجیکل جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں سویئر قسم کے اس سائڈ پہ چلا جائے گا. جب میں ان بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں تو میں ان کی یہی ہے، ہمارا ایک فارمیٹ سائیکولوجیکل اسسمنٹ کا فارم بنا ہوا ہے، اس کے تھرو میں پتہ کرتی ہوں کہ بچے کے ساتھ کون سا مسئلہ ہے. اور جو مسئلہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ میں ان کے ساتھ تھراپیز یوز کرتی ہوں. میرے پاس سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں، میں ان پہ اپلائی کرتی ہوں اور ان کی جو ہے اس پرابلم کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتی ہوں بچے کے ساتھ مل کے. اور کتنے عرصے تک ایک بچہ آپ کے پاس یہاں پر رہتا ہے؟ یہ تو اب پروجیکٹ کا بات ہو گئی کہ میرے تو پروجیکٹ میں 3 منتھس کے لیے آئی ہوں اور یہ بہت کم عرصہ ہے. سیشن جو ہوتا ہے وہ پرابلم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی پرابلم کیا ہے. اگر سویئر ہے تو وہ 5, 6, 7, 8 سیشن بھی ہو سکتے ہیں. اگر بچے کی لو سیلف اسٹیم ہے، لیک آف کانفیڈینس ہے، وہ 3 یا 4 سیشن میں وہ اوور کم ہو جاتا ہے مسئلہ. گھنٹی بجاؤ اس کا جگاؤ تو ہے میری میں نہ جگاؤ اور رو پڑے گی مجھ سے لڑے گی. کوئی لطیفی دیتے ہوا ہے راست شاباش دیکھو زندہ راست شاباش زندہ ہوئے لگا اور یہ سو کوئی لطیفی دیتے ہوا ہے. گڑی چہرہ کڑی چلے جنت بقدم مخی چلے اور پتیرا تڑے اگور دو ور کڑی ہوئی دتانا کرن.
پاک ګلان منځ کوي پیشوې مخې ته تېره شوې دا یې ورته وایي پیشي دا بل وایي مونږ کې خبرې نه کوي دا بل وایي شکر ما خو نه دی کوي ټول ماشومانو تاسو یو ملګری به راشي قاسم او تاسو به تقریر وکړئ سر جی اچار والا پارے کا کنا یار نه فریج هغه دی بیا مختلف سره ملاوي دی ګریګاري مخه انا ادري بچار باندې رافیکا ورډز ویلی کوي غړ دی چې کیمرا کې راځي ها غړ لیکا تاسو Yes, awesome. کلو شئی معمولی کلو نے جی سرجیلا آسانیاں بھی ریکارڈنگ کھولو گی Os bolos de chás e as mortes de guilherme, tá? نوٹ کیا نہیں یہ نہیں کرا یار Yo para el claro de خب مثلا لو بیم که خشتا و تا خود خطو واسه
لا مور سره خبره وکړه چې سره کنه چې مان داخله کې زما عمر غواړي چې زه داخله شم مصطفی کوم کنه لا کول سکول نه راغلی ولې لالا صرف پالکانو جنډه ولا زما پر دې کول لسی بس انا لالا نو خو چې زم سبق وایم نو سبم ستو لالا دا به باندې خاص افسانه کې دا چې سره خبره وکړه ما څنګه لوټي باندې دې سره خبرو او کنه هغه خاص سپوره لوټي ما کرا کوي او چې کومه کارونه زیاتې شي ترکاري نو هغه ما کرا کوي او بس خو بس کومه دا خو راځي چې اوس خبرو لالا دا به افسانه راوړي Es bien favorable, tal vez favorable, mucho. الحمدلله دا باقاعده غاس کولو قرآن پاک نه کوم نو قرآن پاک تلاوت لپاره زه اسد درخواست کوم چې راشي او د قرآن مجید یو څو آیاتونه پیش کړي. اسد وكتبه ورسله لا نفرق